اور وہ کون ہے؟ فرمایا کہ الرحمن علی العرش استوى، اور رحمان نے عرش پہ استوا فرمایا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ دیکھیں استوا کا مارا تو بیٹھنے کے لیے آتا ہے، مگر اللہ تبارک تعالیٰ بیٹھنے اور کھڑے ہونے ان سب چیزوں سے پاک ہے جو انسانی عوارض ہے، حوادث کے عوارض ہیں۔ تو امام اہل سنت نے بڑا خوبصورت ترجمہ یہاں پہ کیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے کہ رحمان نے عرش پر استوا فرمایا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ اور عرش جو ہے وہ رحمان کے رہنے کی جگہ نہیں ہے، عرش تو خود اس کی ایک مخلوق ہے، اور وہ عرش کو بھی محیط ہے، لیکن وہ عرش ہے کیا؟ مخلوق۔ عرش ایک ایسی مخلوق ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخلوقات میں سے سب سے بڑی مخلوق ہے۔ اور وہ کتنی بڑی مخلوق ہے اس کا اندازہ ہم لوگ نہیں کر سکتے۔ عرش ہے، اس کے بعد کرسی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرسی، یعنی جس کو کرسی کا ذکر قرآن میں آیا اس پہ اللہ نہیں بیٹھے گا، اس پہ اللہ کے حبیب ہی بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اٹھنے بیٹھنے سے پاک ہے، میں نے پہلے بتایا آپ کو۔ تو وہ کرسی کی شان کیا ہے؟ کہا کہ یہ ساتوں زمین اور ساتوں آسمان اس کرسی کے سامنے ایسے ہے جیسے کہ ایک عظیم ریگستان میں ایک انگوٹھی رکھی ہوئی، کوئی چھلا رکھا ہوا، تو ساتوں زمین ساتوں آسمان اس خدا کے کرسی کے سامنے جو عرش پر موجود ہے اس کے سامنے اتنے چھوٹے ہیں۔ اور کرسی جو اتنی عظیم ہے، اتنی بڑی ہے، اس کی مثال بھی یہی ہے کہ وہ عرش کے سامنے، عرش کی عظمتوں کے سامنے ایسی ہے جیسے کہ ایک عظیم ریگستان میں ایک چھلا پڑا ہوا، ایک انگوٹھی پڑی ہو، تب اس انگوٹھی کو اس عظیم ریگستان سے کیا نسبت؟ تو یہ وسعت جو اب بیان کی جا رہی ہے، تو شاید پہلے اس کو سمجھنا بہت مشکل تھا، لیکن جب سے علم فلکیات میں سائنس نے ترقی کی ہے تو اس کے بعد یہ سمجھنا آسان ہو گیا ہے، کچھ عقل کے قریب ہو گیا۔ کیونکہ پہلے انسان سوچتا ہے کہ اتنی بڑی کیا چیز ہو سکتی ہے، اتنی بڑی تو کوئی چیز نہیں ہو سکتی، لیکن اب سائنس یہ بتاتی ہے کہ جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں یہ ایک سیارہ ہے، اور اس کے مقابلے میں سورج بھی ایک سیارہ ہے، لیکن دونوں کے آپس میں کیا تعلق ہے؟ دونوں کا آپس میں تعلق یہ ہے کہ سورج زمین سے 15 لاکھ گنا بڑا ہے۔ تو وہی مثال ہے کہ ایک عظیم میدان کے اندر جو ایک چھوٹا چھلا، زمین کی حیثیت ایسی ہے سورج کے سامنے، اور سورج کی کیا حیثیت ہے دیگر ستاروں کے سامنے؟ تو اللہ نے اس سے بڑے بڑے جو ہے سیارے بنائے، تو ان کے سامنے سورج بھی بہت ذرہ ناچیز کی طرح ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں مل کر یہ نظام شمسی کائنات کے اندر ہماری اس عالم میں ریت کے ذرات کی طرح بکھرے ہوئے جو ہمارا نظام شمسی ہے، اور یہ سارے کے سارے نظام شمسی مل کے ایک کہکشاں بناتے ہیں، ایک کہکشاں جس میں ہزاروں جو ہے لاکھوں جو ہے یہ نظام شمسی ہمارے جیسے، اس کہکشاں جس میں ہم رہتے ہیں اس کا نام ملکی وے ہے۔ اور وہ کتنی بڑی ہے؟ یہ صرف ہماری ایک کہکشاں جس میں ہم رہتے ہیں، اس کو اگر لائٹ کی رفتار سے کراس کریں، کوئی اس کو پار کرنا چاہے تو لائٹ کی رفتار ہے 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ۔ اس رفتار سے اگر کوئی اس کو چل کے جائے اس ہماری کہکشاں پہ سے تو اس کو 1 لاکھ سال لگیں گے۔ یہ صرف ہماری کہکشاں کی بات کر رہا ہوں میں، اور ایسی کہکشائیں اس کائنات کے اندر تعداد بکھری ہوئی ہیں جس کو آج سائنس دریافت کر رہی ہے۔ پھر جب کہکشائیں ملتی ہے تو ایک کلسٹر بنتا ہے، اور اس کلسٹر جیسے بھی بے شمار بکھرے ہوئے ہیں کائنات میں، تو کلسٹر جب بہت سارے کلسٹر ملتے ہیں تو اس کو سپر کلسٹر کہتے ہیں۔ یہ اتنی حد ہے، حد نہیں ہے، انسانی عقل جو چکرا کے گر جائے، اتنی کائنات کی وسعتیں ہیں۔ تو اب سمجھ میں آتا ہے کہ اس کا عرش کتنا عظیم ہے اور اس کی کرسی کتنی عظیم ہے۔ تو وہ تب سمجھ میں آئے گا جب یہ فلکیات کا علم انسان کے سامنے ظاہر ہوتا ہے۔ تو فرما کہ رحمان جو عرش پہ مستوی ہوا جیسے کہ اس کی شان کے لائق ہے،
یعنی اس نے عرش کی طرف توجہ فرمائی، کیونکہ عرش بھی اس کی مخلوق ہے، وہ عرش کو بھی محیط ہے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اور جو کچھ آسمانوں میں اسی کا ہے اور جو کچھ زمینوں میں وہ بھی اسی کا ہے۔ وما بینہما، اور آسمانوں کے بیچ اور زمینوں کے بیچ میں جو کچھ ہے وہ بھی اسی کا ہے۔ وما تحت الثری، اور جو اس مٹی کے نیچے وہ بھی اسی کا ہے، ساری اسی کی ملکیت ہے۔ تو اس نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، اس ذات کی تعریف بیان کی جا رہی ہے جس نے قرآن کو نازل کیا ہے، اور یہ قرآن سچا کلام ہے، اور اس ذات پاک نے اس قرآن کو حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مشقت میں ڈالنے کے لیے نازل نہیں کیا، یہ بتا دیا اور تاہا کہہ کر یہ چیلنج کر دیا کفار کو کہ تم اس قرآن کا انکار کرتے ہو، کہتے ہو کہ یہ قرآن جو خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا، تو دیکھو قرآن تو یہ حروف تہجی سے مل کے بنا ہے، تو بھی ایک حرف تہجی ہے، ہاں بھی ایک حرف تہجی ہے، چلو تم بھی ایک قرآن بنا کے لے آؤ جیسا، تمہیں بھی تو حروف تہجی آتی ہے نا، تمہیں بھی تو الف ب ت آتی ہے نا، تو تم بھی بنا کے لے آؤ نا جیسا قرآن۔ تو قرآن نے وہ چیلنج 1400 سال پہلے کیا تھا، اور وہ چیلنج آج تک قائم ہے، کوئی بھی آج تک قرآن کے مثل ایک آیت بھی نہیں بنا سکا، الحمدللہ رب العالمین۔